رہے ہیں لوگ نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ خود کو مسلم جگہ رہے ہیں لوگ خود کو مسلم جگہ رہے ہیں لوگ جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی اس کو کافر بتا اس کو کافر بتا رہے ہیں لوگ نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ. میں ایسے اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے یوٹیوب سے آپ نے نہ سنا ہو. آپ لوگ دیکھیں پیش کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ خوش ہیں دولت و ثروت کو دیکھ کر لوگ خوش ہیں دولت و ثروت کو دیکھ کر میں خوش ہوں خود میں جذبہ مدحت کو دیکھ کر لوگ خوش ہیں دولت و ثروت کو دیکھ کر میں خوش ہوں خود میں جذبہ مدحت کو دیکھ کر. تعریف ایسے شخص کی میں کس طرح کروں تعریف ایسے شخص کی میں کس طرح کروں پڑھتا ہے شیخ حسن سماج کو دیکھ کر پڑھتا ہے شیخ حسن سماج کو دیکھ کر. شاعر سے سامعین بھی سچ ہیں کہ کم نہیں شاعر سے سامعین بھی سچ ہیں کہ کم نہیں دیتے ہیں داد شیر کی ندرت کو دیکھ کر. دیتے ہیں داد تمہید کے اشعار ہیں. ایک شعر کے لیے دیتے ہیں داد شیر کی ندرت کو دیکھ کر. شاعر سے سامعین بھی سچ ہیں کہ کم نہیں دیتے ہیں داد شیر کی ندرت کو دیکھ کر. حیدر کی بارگاہ میں ہر ایک کا ہے وقار حیدر کی بارگاہ میں ہر ایک کا ہے وقار. سب کچھ وہاں سے ملتا ہے نیت کو میں جو مائک کے منتظم ہے وہاں سے کرنا چاہتا ہوں ذرا آواز تیز کریں ایکو کم کر دیں ایکو کم کر دیں آواز ذرا تیز ایک دو ارشاد پھر رسول کے حوالے سے سننا چاہتا ہوں. کچھ لوگ خوش ہیں دولت کچھ لوگ خوش ہیں دولت و ثروت کو دیکھ کر میں خوش ہوں
خود میں جذبہ مدحت کو دیکھ کر. بھائی کوئی محفل یوں ہی کامیاب نہیں ہوتی ہے، کوئی شاعر یوں ہی کامیاب، خطیب کوئی یوں ہی کامیاب نہیں ہوتا ہے. ان کے ہاں بحر و قافیہ و گرامر کا معاملہ نہیں ہے، وہاں معاملہ نیت کا ہے. کچھ لوگ خوش ہیں، دیکھو شکریہ، کچھ لوگ خوش ہیں دولت کو ثروت کو دیکھ کر، میں خوش ہوں خود میں جذبہ مدحت کو دیکھ کر. تعریف ایسے شخص کی میں کس طرح کروں، پڑھتا ہے شعر حسن سماعت کو دیکھ کر. اور آپ بھی یوٹیوب پہ دیکھ کے شاعر کو بلاتے ہیں. شاعر سے زیادہ کچھ نہ ہو، شاعر سے سامعین بھی سچ ہیں کہ کم نہیں، دیتے ہیں داد شعر ندرت کو دیکھ کر. حیدر کی بارگاہ میں ہر ایک کا ہے وقار. حیدر حیدر کی بارگاہ میں ہر ایک کا ہے وقار. سب کچھ وہاں سے ملتا ہے نیت کو دیکھ کر. بے شک بے شک سے ملتا ہے نیت کو دیکھ کر. پھر رسول کے حوالے سے میں بارگاہ نجف والے مولا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. ایک شعر کے لیے 2 شعر ملازہ فرمائیے، پھر رسول کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں. لیکن خاص طور سے بھائی فرمائیے، بھائی خاص طور سے تمامی مومنین کے نظر. ہونٹوں پہ میرے آج یہاں ذکر نبی ہے. یہ سب اس لیے بدلنا پڑا مجھے، میں شعر پڑھ رہا، مصرع پڑھ رہا تھا، دوسرا مصرع بھائی پڑھ رہے تھے، تو میں نے چینج کیا. اب میں وہ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میں مصرع پڑھوں اور دوسرا مصرع آپ نہ پڑھ پائیں. ہونٹوں پہ میرے آج یہاں ذکر نبی ہے، سچ ہے کہ ہے منہ چھوٹا مگر بات بڑی ہے. میرے سارے دوست شاعروں نے کہا کہ وہاں یقیناً ڈھاکہ میں کیا سنا جاتا ہے، اور ایک میرے دوست نے کہا کہ کیا بنگلہ میں پڑھو گے کیا وہاں؟ پھر میں نے کہا نہیں، وہاں میرے مولا کی دعا کی ترجمانی ہو رہی ہے اور پرزور انداز میں شاعر کو خطیب کو نوازا جاتا ہے. میں پیش کر رہا ہوں. ہونٹوں پہ میرے آج یہاں ذکر نبی ہے، سچ ہے کہ ہے منہ چھوٹا مگر بات بڑی ہے. اپنا سا بشر کہتے ہیں جو شاہ امم کو، اپنا سا بشر کہتے ہیں جو شاہ امم کو، ان سب کے لیے آگ جہنم میں لگی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہی بات زمانے کو خلی ہے. ہر دور میں شیعوں کی مددگار علی ہے، ہر دور میں شیعوں کی مددگار علی ہے. حیدر کے ولایت میں یہاں جذب سچی ہے، حیدر کے ولایت میں یہاں جذب سچی ہے. باطل کے کلیجے میں ادھر آگ بھائی نے بالکل اسی زمین پہ شعر سنایا. ارے یہی ہے. اور لوگ سمجھنا جاتے بنگلہ میں پڑھو گے کیا؟ میں پوری دنیا لائیو نظرداری پوری دنیا میں اس پروگرام کو پہنچا رہا ہے. یہ پیغام دینا چاہتا ہوں پورے دنیا کے مومنین کو کہ وہ یہ سمجھیں کہ شاید جس مصرے پہ پڑھ رہا ہے بد میں سے ایک مومن نے اسی زمین پہ شعر سنایا. یہ معیار سماعت ہے تو یقیناً آپ کو خوش کر کے جاؤں گا. موقع میرے، لیکن میں سائنس کا طالب علم ہوں، کچھ تمہید کے اشعار رکھتا ہوں.
शेर एक शेर के लिए 2 शेर तमीज के फुलाओ भाई होठों पे मेरे। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ आजादारी में हमारे सुन्नी भाई शियों के साथ कांधे से कांधा मिला करके मौला की आजादारी करते हैं और ये एक जहती का पैगाम पूरी दुनिया में जाना चाहती है। इसी रुख से, इसी फार्मूले से यूरोप नाकामयाब होगा। हमें इसे संजो करके रखना चाहिए। होठों पे मेरे आज यहाँ जिक्र नबी है, सच है कि है मुँह छोटा मगर बात बड़ी है। अपना सा बशर कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी का एक बड़ा शेर पेश करूं। अपना सा बशर कहते हैं जो शाहे उमंग को उन सब के लिए उन सब के लिए आग जहन्नम में लगी है। अल्लाह ने ये है करे करार की हैबत अल्लाह ने ये है करे करार की हैबत। ये कोई नहीं कहता कि मुझ जैसा अलीम आज यहाँ ये पर्चा सिर्फ दिखाने के लिए है। सही भाई, होठों पे मेरे भाई दोस्त हमारे जहाँ काफी जगह है शिव नायक जो बुजुर्गान है अपनी जगह बैठे, जो नौजवान है वो कम से कम आए यहाँ और ऐसा लगे कि हिजबुल्लाह वाले यहाँ आए हुए हैं। आज यहाँ जिक्र नबी है, सच है कि अभी सच है कि सच है कि है मुझ छोटा बहुत बड़ी है। अपना सा बशर कहते हैं जो शाहे उमंग को उन सब के लिए आग जहन्नम में लगी है। अल्लाह ने कोई नहीं कहता नजर इसकी मिली है और संत है नफरत का धुआं जहर की सूरत ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन और संत है नफरत का धुआं जहर की सूरत। एक सांस भी दरअसल मुसीबत में पड़ी है। मैं शायरी पेश कर रहा हूँ भाई, जो मास्क लगा कर रहे हैं। एक सांस भी दरअसल मुसीबत में पड़ी है। पस्ती से बुलंदी पे है अब बहर की वो सब, पस्ती से बुलंदी पे है अब बहर की वो सब। यानी के समुंदर में जमीन डूब रही है। माहिर का यह ख्याल है, शामी के समुंदर में जमीन डूब रही है। दुनिया की अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है। दुनिया की हरारत में है हर रोज इजाफा। दुनिया की हरारत में है हर रोज इजाफा। बर्फीली चट्टानों में अजब आग लगी है। बर्फीली चट्टानों में, अभी आप सोच रहे हो मैं पढ़ क्या रहा, इस तरह की शायरी मैं ही करता हूँ। मौला मुझे मैं क्या लिख सकता हूँ।
مولا کی عطا ہے، میرے اندر کوئی قوت نہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں، میں کتاب کرتا ہوں، وہ بیوقوف ہے، سب کچھ غلط ملتا ہے۔ یقیناً اس شعر تک جو پہنچتے پہنچتے آپ کے قابو ہو جائیں گے، تو شعر سنانا چاہتا ہوں۔ ہونٹوں پہ میرے آج یہاں ذکر نبی ہے، سچ ہے کہ ہے وہ چھوٹا مگر بات بڑی ہے، سچ ہے کہ یہ ایک ایسی تباہی کی صدی ہے، طوفان مسلسل سے نظر اس کی ملی ہے، ہر سمت ہے نفرت کا دھواں زہر کی صورت، ایک سانس بھی دراصل مصیبت میں پڑی ہے، دنیا کی حرارت میں ہے ہر روز اضافہ، برفیلی چٹانوں میں عجب آگ لگی ہے، برفیلی چٹانوں میں عجب آگ لگی ہے، پستی سے بلندی پہ ہے اب بحر کی وہ سطح، یعنی کہ سمندر میں زمین ڈوب رہی ہے، یونان کی صورت ہے یہ دنیا کی ترقی، یونان کی صورت ہے یہ دنیا کی ترقی، یہ اپنی تباہی کی ڈگر ڈھونڈ رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے دنیا ختم ہو رہی ہے، ہم مولائیوں کا کیا خیال ہے؟ بلا بھائی، یونان کی صورت تمہید کا آخری شعر آقا کے مومنین کی نظر، بلا بھائی، یونان کی صورت ہے یہ دنیا کی ترقی، یونان کی صورت ہے یہ دنیا کی ترقی، یہ اپنی تباہی کی ڈگر ڈھونڈ رہی ہے، ایوان ترقی میں ہے ایک شور قیامت، ایوان ابھی کا آخری شعر، ایوان ترقی میں ہے ایک شور قیامت، یہ کہہ دو کہ نرجس کی ابھی آنکھ لگی ہے، یہ کہہ دو کہ نرجس کی ابھی آنکھ لگی ہے، کیوں ہم کو ڈراتے ہو قیامت کی خبر سے، کیوں ہم کو ڈراتے ہو قیامت کی خبر سے، ہم سب کی نظر غیب کے پردے ہم کو ڈراتے ہو۔ میں چاہتا ہوں جلدی سے صحیح میں کچھ نئے اشعار ہیں۔ بھائی، ایوان دنیا کی حرارت میں ہے ہر روز صفا، برفیلی چٹانوں میں عجب آگ لگی ہے، پستی سے بلندی پہ ہے اب بحر کی وہ سطح، یعنی کہ سمندر میں زمین ڈوب رہی ہے، یونان کی صورت ہے یہ دنیا کی ترقی، یہ اپنی تباہی کی ڈگر ڈھونڈ رہی ہے، جو ہم کو ڈراتے ہو قیامت کی خبر سے، ہم سب کی نظر غیب کے پردے پہ ٹکی ہے، ہم سب کی نظر غیب کے پردے پہ ٹکی ہے۔ دوستوں، میں کچھ اسی نہج کے اشعار اور سنا دوں، اجازت ہے؟ ایک بہت ہی پرانی زمین ہے جس کو میں نے کچھ نئے خیالات سے آراستہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، خنجر کے تلے سجدہ کرنا سب کی بس کی بات یہ ہے، سب کے بس کی بات نہیں، تم لاکھ بلندی پر جاؤ
تاروں کی فضا میں سیر کرو، تم لاکھ بلندی پر جاؤ، تم لاکھ بلندی پر جاؤ، تم لاکھ بلندی محمد والے دوستوں، اب میں اس منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شعر سناتا ہوں۔ جبریل فکر کو یہ تبرکن پیش کر رہا ہوں، نجف اشرف ذریعے مولا سامنے، اور میں نے یہ اشعار پڑھے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تبرکن۔ جبریل فکر کو، لیکن وہ شعر اگر اس وقت کے ماحول کے ساتھ ہو جائے تو دعا چاہتا ہوں۔ جبریل فکر کو میرے الہام ہو گیا، ہاں جو بھی خاص میرے لیے عام ہو گیا، ہو کر لگی تو آ گئے امداد کو علی، ہو کر لگی تو آ گئے امداد کو علی، یہ حادثہ میرے لیے انعام ہو گیا، یہ حادثہ میرے لیے، یہ حادثہ میرے لیے انعام ہو گیا۔ حیدر سے میں نے مانگا کرم کا بس ایک پھول، حیدر سے میں نے مانگا کرم کا بس ایک پھول، جنت کا سارا باغ میرے نام ہو گیا، جنت کا سارا باغ۔ اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، خنجر کے تلے سجدہ کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، تم لاکھ بلندی پر جاؤ، تاروں کی فضا میں سیر کرو۔ اگر مصرع لگ جائے تو آ جاتا ہوں۔ تم لاکھ بلندی پر جاؤ، تاروں کی فضا میں سیر کرو، چوکھٹ پہ ستارہ بلوانا یہ سب کے آپ کی سماعتیں پوری دنیا میں مشہور ہو رہی ہیں، میں نے ویسا ہی پایا آپ کو۔ اللہ کی مرضی، یہ سائنٹفک نظم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بغل میں ڈھاکہ یونیورسٹی ہے، جسے میرے بھائی بشیر صاحب نے ایک ایک گوشہ گھمایا، بہت طبیعت خوش ہوئی۔ ہم ایجوکیشن کے لوگوں کو کیا چاہیے، تھوڑا تو گھمائیے۔ اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، خنجر کے تلے سجدہ کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، تم لاکھ بلندی پر جاؤ، تاروں کی فضا میں سیر کرو، چوکھٹ پہ ستارہ بلوانا یہ سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، تم لاکھ سولر سسٹم، تم لاکھ شعائیں قید کرو، یوں شب کو اجالوں میں بدلو، تم لاکھ شعائیں قید کرو، تم لاکھ شعائیں قید کرو، یوں شب کو اجالوں میں بدلو،
اس مہر مبی کا پلٹانا یہ سب کے بس کی مناد علی پر کے کنارے پہ لگے ہیں، مناد علی پر کے کنارے پہ لگے ہیں، ہم لوگ بھی مولا کے سہارے میں لگے ہیں، ڈوبے ہوئے سورج کی پلٹنا ہے دلالت، ڈوبے ہوئے سورج کی پلٹنا ہے دلالت، ہم دو شاہ کی انگلی کے اشارے میں لگے ہیں۔ اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کا پروان چڑھایا سب سے دشمنی ہے تو نتیجہ ذرا دیکھے کوئی، جن کے گھر پہ تو ستاروں نے کیا ہے سلطا، گھر کے جڑ پہ تو جاتے نہیں کروا کوئی۔ اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، خنجر کے تلے سجدہ کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، تم لاکھ بلندی پر جاؤ تاروں کی فضا میں سیر کرو، تم لاکھ بلندی پر جاؤ، تم لاکھ بلندی پر جاؤ تاروں کی فضا میں سیر کرو، چوکھٹ پہ ستارہ بلوانا سب کی یہ سب کی بس کی بات نہیں، تم لاکھ شعائیں قید کرو، تم لاکھ شعائیں قید کرو، یوں شب کو جالوں میں بدلو، اس مہر مبی کا پلٹانا یہ سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ آلات پوری دنیا میں ود ان ہاف سیکنڈ میں آپ جڑ جاتے ہیں۔ میں آپ بلیادی کا یہ بھی شعر یہ بھی بند آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مولا کے آج اس جشن کے حوالے سے رسول آل رسول کی فضیلت کی روشنی میں آج کی پوری دنیا سائنس روشن ہے، وہ آل رسول کی فضیلت کی روشنی میں روشن ہے۔ ملازم بھائی تم لاکھ بلندی پر جاؤ، ملازم بھائی آلات کے غیر ایسا کر دو ایک وقت میں ہر تو دکھ جاؤ، آلات پہ غیر ایسا کر دو، آلات پہ غیر ایسا کر دو ایک وقت میں ہر تو دکھ جاؤ، جادی جگہ پہ دکھ جانا یہ سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کی مرضی۔ میں جانتا ہوں پیچھے لوگ درود پڑھتے ہیں کم سے کم، اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کی مرضی آلات کے غیر ایک وقت میں حسود دکھ جاؤ، جادی جگہ پہ دکھ جانا یہ سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کی مرضی پر چلنا۔ میرے بھائی براہ راست تصویر بھی لے رہے ہیں، میری آواز بھی لے رہے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے اپنے موبائل کو میری طرف، میں ان کی نظر کر رہا ہوں۔ لکیر والے کعبے والا پڑھنے کے لیے اگر یہ شعر آپ تک پہنچتا ہے اور رسول کے عاشقوں تک یہ بات پہنچتے ہوا چاہتا ہوں، تم لاکھ صدائیں قید کرو، میں آپ کی طرف سے شعر پڑھ رہا ہوں، تم لاکھ صدائیں قید کرو، جس وقت بھی چاہو اس کو سنو۔ اگر یہ شاعری آپ تک پہنچے تو تم لاکھ صدائیں قید کرو، تم لاکھ صدائیں قید کرو،
وقت بھی چاہو اس کو سنو، پتھر سے صدا پیدا کرنا، پر چلنا، تم لاکھ صدائیں قید کرو۔ پر اس طرح کے خیالات شاعری مدد خانی میں رائج نہیں ہے، مولا میری مدد کرتے میں پیش کرتا ہوں۔ تم لاکھ صدائیں قید کرو، اور حد سے زیادہ کچھ تعریف کرتی مولانا نے بڑی ذمہ داری بڑھتی، میں اس لائق نہیں ہوں، میں کروں کیا؟ تم لاکھ، میں شاعری کی شین سے بھی واقف نہیں ہوں، تم لاکھ صدائیں قید کرو، جس وقت بھی چاہو اس کو سنو، تم لاکھ صدائیں قید کرو، جس وقت بھی چاہو اس کو سنو، پتھر سے صدا پیدا کرنا کی بات نہیں، اللہ کی تمامی حسینیوں کی نظر یہ شعر، حافظ تو جہاں میں خوب ملے، حافظ تو جہاں میں خوب ملے، شبیر محافظ بن کے اٹھے، حافظ پہ جہاں میں خوب ملے، شبیر محافظ بن کے اٹھے، قرآن کو نیزے پر پڑھنا، قرآن کو نیزے پر پڑھنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کی مرضی پر چلنا۔ یہ ظاہری علاقے ہیں، میں ان کی نظر کر رہا ہوں جہاں روز طوفان سلام کرنے آتا ہے، پیش کر رہا ہوں۔ بلا فرمائیے، اتنا نہ اٹھے طوفان ستم، اتنا نہ اٹھے طوفان ستم، سارے رہے آپ تمام حضرات کی بہترین ناظرین، پوری دنیا میں آپ کی آواز جا رہی ہے، اور واقعہ آپ نے کیا نظم و نسق کو کیا لگتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مولانا مسعود جی بھائی چاہتے تمامی حضرات اراکین کی تمامی مومنین کی نظر سے یہ دو آخری سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے، اتنا نہ اٹھے طوفان ستم، اتنا نہ اٹھے طوفان ستم، اتنا نہ اٹھے طوفان ستم، کہتا ہے یہی غازی کا علم، اتنا نہ اٹھے طوفان ستم، تیسرا لجا تو آ جاتا ہوں، اتنا نہ اٹھے طوفان ستم، اتنا نہ اٹھے طوفان ستم، کہتا ہے یہی غازی کا علم، پیاسوں کی بلندی کو پانا یہ سب کے بس کی بات نہیں، پیاسوں کی بلندی کو پانا، طوفان ستم نے آگے کہا، طوفان ستم نے اگر نشا لجا تو آ جاتا ہوں، طوفان ستم نے آگے کہا یہ شہر ہے ماتم داروں کا، ستم نے آ کے کہا اتنا نہ اٹھے طوفان ستم، بھائی اتنا نہ اٹھے طوفان ستم، کہتا ہے یہی غازی کا علم، پیاسوں کی بلندی کو پانا یہ سب کے بس کی بات نہیں، طوفان ستم نے آ کے کہا، طوفان ستم نے آ کے کہا یہ شہر ہے ماتم داروں کا، اس شہر سے آگے
के टकराना ये सब کربلا 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 حضرت مولانا بھائی ہے ہماری داستان کربلا کربلا مولانا بھائی کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیداروں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیداروں کو سیستا دی تیری آواز ہے یا برق تپا سیستا دی تیری آواز ہے یا برق تپا آپ کر ڈالے گی در اصل ستم گاروں کو آپ کر ڈالے گی در اصل ستم گاروں کو چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ شام میں اس طرح حسن نصر اللہ میرے غازی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو میرے غازی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو جانے کب پوچھ کرے سورہ حرم حزب اللہ جانے کب پوچھ کرے سورہ حرم حزب اللہ نیند وواتی نہیں نجد کے سرداروں کو نیند وواتی نہیں نجد کے سرداروں کو جو سعودی ہے جو سعودی ہے پریشان ہے یہودی کی طرح جو سعودی ہے پریشان ہے یہودی کی طرح کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکاروں کو کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکاروں کو سعودی ہیں پریشان ہیں یہودی کی طرح کربلا میری آواز جا رہی نا ایسا تو نہیں ایکو کی نظر ہو جا رہی پہنچ رہی جو سعودی ہیں پریشان ہیں یہودی کی طرح کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکاروں کو شام سے بھاگ کے جو آئے سورے کربلا اپنے اجداد کے دہرائے ہیں کرداروں کو اپنے اجداد کے دہرائے ہیں کرداروں کو کربلا چھپنے نہیں دیتی ہے مکاروں کو ہاتھوں دیکھیں فرق اتنا ہے کہ شولوں کو وہ بھڑکاتے ہیں تب شیر پہنچتا تو آ جاتا ہوں فرق اتنا ہے کہ شولوں کو وہ بھڑکاتے ہیں اور ہم لوگ کچل دیتے ہیں انگاروں سمجھتی ہے سمجھداروں کو
भाई जब ज्यादा होने लगे तो आप बता दीजिएगा। मैं तो खाली एक ताकत दिखाने के लिए पढ़ता रहूँगा। करबला खूब समझना तभी कैसा लगता हूँ, उससे आप घबराइएगा नहीं। करबला खूब मैं साइंस का तालिब ठहरा, इसलिए कुछ तमहीद के अशार रखता हूँ। ये रिजल्ट है। अब तक जो कलाम पढ़े मैंने सब तमहीदन है। सिर्फ एक शेर लेके आया हूँ जो साबिर साहब की फरमाइश है, सिर्फ एक शेर। अब तक मैं आपको आपका मूड बढ़ा रहा हूँ। शेर को एक सुनाना है। सरजमीन ढाका पे आया हूँ, वहाँ पूछ रहे होंगे कि वाकई मैं मौला आप सबकी उसको आमद को शिरकत को कबूल फरमाएं और दुआ करता हूँ आपके लिए कि आप भी नजर जाएं और मौला का गुजारी जश्न आप मनाएं। हमारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और मेरी किस्मत में आपके हुजूर रहना था, इसलिए मैं अपनी बात को नजर से जोड़ना चाहता हूँ। सिर्फ एक शेर लेके आया हूँ। बड़ा मैयत करबला खूब समझती है समझदारों को, अपने दामन में समेटे हुए दीदारों को। आ गए शाम में सीस्तानी तेरी आवाज है या पर के तपा, डाले की तरफ सितमगारों को। आ गए शाम में इस तरह हसन रसगुल्ला, मेरे गाजी वो तेरे लेके वफादारों को, मेरे गाजी वो तेरे लेके वफादारों को। हाँ तो देखे जाने कब पूछ करे सुए हरम हिजबुल्ला, जाने कब पूछ करे सुए हरम हिजबुल्ला। नींद आबादी नहीं नजद के सरदारों को, जो सऊदी हैं बिल्कुल दुनिया के सामने नुमाया हो गए हैं। अब तो शादी भी कर चुके हैं, अब तो प्लेन आना जाना दिन भर में 4 मरतबा होगा और अब बिल्कुल नुमाया हो चुके हैं कि ये है क्या, और यकीनन अब मिटने वाले मामले में आ चुके हैं। अब खात्मा बिल खैर हो चुका है। इनके जलाए हुए चिराग में इनके खानवाले में आग लग चुकी है और इनका जुल्म जल्द ही खत्म होगा। मेरे मौला तशरीफ लाएं और खाने काबा से इन चलते फिरते बुतों को दूर करें, चलते फिरते बुतों को। खास तौर से चलते फिर मैंने इसमें रियायत रखी है, चलते फिरते बुतों। वाह वाह बड़ा मैयत करबला जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह। भाई अल्ट्रा रेस उसकी भी एक हद है, एक्सरे की भी एक हद है, एक्सरे की भी हद है। जो नूरुल अला नूर है वहाँ कोई छुप नहीं पाता। जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह, करबला छुपने नहीं देती है मक्कारों को। करबला छुपने पर इतना है कि शोलों को वो भड़काते हैं और हम लोग कुचल देते हैं मक्कारों को, और हम लोग कुचल देते हैं। तमामी नारा लगाने वाले मोमिन की तरफ से नारा हैदर करार वो पैमाना है, हैदर करार वो पैमाना है। इससे हम लोग परख लेते हैं
माशाल्लाह, बहुत खूब, मौला सलामत रखे। रहे हैदर करार को पैमाना है, इससे हम लोग परख लेते हैं बदले को, इससे हम लोग परख लेते हैं गद्दारों को। दोस्तों, गरीबी गुर्बत खते अफलास से नीचे या खते अफलास से ऊपर, मैं जिन लफ्जों का इस्तेमाल करूंगा आप महसूस करेंगे कि हुसैन मजलूम कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें नहीं मानता हो। बादशाहों को, रईसों को, जमींदारों को हुसैन मजलूम, कायनात में कोई ऐसा नहीं है, हर एक के कोई न कोई मुखालिफ मिल जाएंगे, हर एक को हर तबका नहीं याद करता है, लेकिन सैयदा के लाल की एक खास ये फजीलत है। नायाब बलियादी मसले पेश कर रहा है। अल्लाह भाई, बादशाहों को, रईसों को, जमींदारों को जिक्र शय करते हुए देखा है बंजारों को। क्या सुना आपने? मैंने लफ्ज़ पेश किया भाई। बादशाहों को, रईसों को, जमींदारों को जिक्र शय करते हुए देखा है बंजारों को। पूरी दुनिया को आप छोड़ें, तोड़ने वाला काम जो करे उसे समझाएं बादशाहों को, क्योंकि हुसैन मजलूम का ये प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया को जोड़ता है। बादशाहों को, रईसों को, जमींदारों को आजादारी पे दुनिया में होने वाली मुख्तलिफ नहज, मुख्तलिफ किस्म की आजादारी पर अगर किताब लिखी जाए तो रूम का रूम भर जाएगा भाई। लेकिन आजादारी हुसैन को याद करने वालों के एनालिसिस नहीं कर पाएगा कोई आदमी। नायाब बलियावी यहाँ से शेर पेश करना चाहता है, पूरी दुनिया को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें। हुसैन अमन का पैगाम देता है, हुसैन तोड़ने का पैगाम नहीं देता। तोड़ने का पैगाम तालिबानी देते हैं, दाइश के लोग देते हैं, हम हुसैन वाले हैं। बादशाहों को, रईस, मैंने निचला लगाया, कोई तबका बचा नहीं। बादशाहों को, रईसों को, जमींदारों को जिक्र शय पैगाम देना चाहता हूँ। जिक्र शय करते हुए देखा है बंजारों को। जिक्र शबीर में मजहब की कोई कैद नहीं, शबीर में मजहब की कोई कैद नहीं। ये बुरा लगता है बिदत के नमक खारे, बादशाहों को कुछ ऐसा पैगाम देना चाहता हूँ, आपस में तोड़ने वालों को जगह न दीजिए। हुसैन अमन का पैगाम देता है, तोड़ने वालों को दूर रखिए अपने आप से। क्यों? वो नायाब बलियादी अभी आपके सामने पेश करेगा। क्यों? बड़ा भाई, बादशाहों को, रईसों को, जमींदारों को जिक्र शय करते हुए देखा है बंजारों को। जिक्र शब्बीर में मजहब की कोई कैद नहीं। ये बुरा लगता है बिदत के नमकखारों को। ये बुरा लगता है बिदत के नमकखारों को। मैं हजरत पेश करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ हजरात हैं, ये करम खुदा करे इस शेर के हवाले से
کربلا آپ جائیں، اگر آپ تک پہنچتا دعا چاہتا ہوں کہ کرم ان کا ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے کربلا جانے کی. سرحد سے گناہوں میں سے ہم سب ڈوبے رہتے ہیں، اس سرحد سے فرشتے ہمیں ڈھکیل کے باہر کرتے ہیں، لیکن کریم ابن کریم کا یہ نمایاں وہ ہے کہ اس قریب تک آپ کو بلاتے ہیں. یہ کرم ان کا ہے جو کرب و بلا بلوائیں، یہ کرم ان کا ہے جو کرب و بلا بلوائیں، ورنہ جنت کہاں پوچھے ہے گنہگاروں کو. کرم ان کا ہے جو کرب و بلا بلوائے، ورنہ جنت کہاں پوچھے ہے گنہگاروں کو. بادشاہوں کو، رئیسوں کو، زمینداروں کو، بادشاہوں کو یہ دین، یہ نظم آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ نظم پوری دنیا میں پہنچی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ڈھاکہ کی سرزمین سے بھی یہ بات میں پہنچاؤں، اور ان لوگوں کو آپ جوڑیں جو حسینی اصل ہیں. یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا. یہ نظم آپ تک پہنچ جائے تو میں دعا چاہتا ہوں، اور میری آمد میں سمجھوں گا کہ مولا نے میری آمد کو قبول کر لیا. آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا، کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا، کبھی بھی درہم و دینار سے. نادر صاحب آپ نے اچھا شعر کیا، کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا. نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا، نبی کا دین یہ نچلے کا استقبال کریں. نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا، یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا، یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا. یزیدیوں کا طرفدار ہو نہیں سکتا جو فتنہ ور ہے عزادار ہو نہیں سکتا. عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا، زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا. امیر شام نے مفتی بہت خریدے تھے، امیر شام نے مفتی بہت خریدے تھے، علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا. میں اس نظم کو چھوڑتے ہوئے اپنے بھائی کی آواز سے آواز ملاتا ہوں. حسینی عظم ستمگر نہیں خرید سکا. میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، کیوں نہیں خرید سکا؟ یہ پیٹرو ڈالر والے کیوں نہیں خرید سکے؟ حالانکہ بکنے والے بکتے بھی رہے. حسینی عظم ستمگر نہیں خرید سکا، سوال یہ ہے وہ کیوں کر نہیں خرید سکا. سوال یہ ہے، اگر جواب آپ تک پہنچتا تو آ جاتا ہوں، کیوں نہیں بھائی میرے دوست کیوں نہیں خرید سکا. سوال یہ ہے وہ کیوں کر نہیں خرید سکا. لہو میں شاہ کا، لہو میں شاہ کے، لہو میں شاہ کے زہرا کا شیر تھا شاہ.
اسی میں سوال یہ ہے وہ کیوں کر نہیں خرید سکا لہو میں شاہ کے زہرا کا شیر تھا شامل اسی سے خلق پیمبر نہیں خرید سکا اسی سے خلق پیمبر کو پیار فون دیا ان کو دیے جون کے ہوٹھوں کی بن گئی زینت چھوڑیے جناب علی اکبر کو نکیر کعبے میں نکیر کعبے میں لہو کی کعبے والے نکیر کعبے والے پیاس جون کے ہوٹھوں کی بن گئی زینت تو پیاس جناب جون کو بڑا وہ تھا مولا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نورانے پھول میں میرا یہ خون مل سکے پیش کرنا چاہتا ہوں جو پیاس جون کے ہوٹھوں کی بن گئی زینت وہ پیاس جو پیاس جون کے ہوٹھوں کی بن گئی زینت وہ پیاس اب بھی سمندر نہیں خرید سکا وہ پیاس اب بھی سمندر اب جو شعر سنانا چاہتا ہوں وہ شعر بھائی شہزادی کے چاہنے والوں مولانا ہمایوں وہ پیاس اب بھی سمندر نہیں خرید سکا علی کی بیٹی کی چادر تو چھن گئی لیکن علی کی بیٹی کی چادر تو چھن گئی لیکن علی کی آپ دوسرے مصرے پہ استقبال کریں علی کی بیٹی کی چادر تو چھن گئی لیکن علی کی بیٹی کا تیور نہیں بہت کو اور میں وہ نظم مکمل کر دوں حکم ہو چکا ہے مولانا ہمایوں خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ دین ظلم کی سرکار سے نہیں پھیلا کبھی بھی درہم و دینار سے نہیں پھیلا نبی کا دین یہ دربار سے نہیں پھیلا یہ دین حق کبھی تلوار سے نہیں پھیلا جدیدیوں کا طرفدار ہو نہیں سکتا جو فتنور ہے عزادار ہو نہیں سکتا جو اپنے تاج ضلالت پہ تھا بہت مغرور حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں جو اپنے تاج ضلالت پہ تھا بہت مغرور جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور آپ پہنچ گئے وہاں جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور حسینیوں کو رلا کر تھا جو بہت مسرور جو تا حیات سمجھتا رہا مجھے مجبور میں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں میں اس یزید کو پھانسی چڑھا کے والا ہوں میں حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں جو اپنے تاج ضلالت پہ تھا بہت مغرور جو اپنے ظلم و تشدد سے تھا بہت مشہور حسینیوں کو فرمائی سے بولیے کو رولا کر جو بہت مسرور جو حیات سمجھتا رہا مجھے مجبور میں اس کے ظلم کی دھجی اڑا کے آیا ہوں میں اس یزید کو پھانسی چڑھا کے آیا ہوں حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں میں یہ بات سچ ہے مخالف
دیکھیے میں یہ فن ان ڈھاکہ کے بزرگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یقیناً ہمارے ہاں کوئی اتنا ہنگامہ نہیں تھا. ان بزرگوں نے ڈھاکہ میں اپنے آپ کو کیسے بنائے رکھا اور ان ہنگامی صورت میں اپنے مولا کے ذکر کو برقرار رکھا اور ان کے تبرکات سلامت رہے، کیونکہ وہ تو اللہ کی نشانی ہے. جو بھی مولا کے تبرکات ہیں وہ اللہ کی نشانی، اور اللہ اپنی نشانی کو خود بچائے گا. ابھی میں بیوی کے روزے چلی گیا تھا. میں صحت مشہور مقبول ہوں اور دعا دیتا ہوں بشیر صاحب میں تھی شام کی پوزیشن میں تھی. میں وہاں پہنچا اور وہاں گیا دعائیں کی. یہ تبرکات کیسے سلامت رہے ان بزرگوں کی نظر یہ کرتا ہوں. یہ عزاداری دوستوں ڈھاکہ کے مومنوں یہ آپ تک جو پہنچی اتنی آسانی سے نہیں پہنچی. وہی پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بات سچ ہے، اگر سچی بات ہو تو میں چاہتا ہوں یہ بات سچ ہے. مخالف میرا زمانہ ہے، علی کے لال کا پرچم مجھے اٹھانا ہے. علی کے لال کا پرچم مجھے اٹھانا ہے. جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے. جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے. ہر ایک حال میں فرش عذاب بچھانا ہے. ہر ایک حال میں فرش عذاب بچھانا ہے. یہ بات سچ ہے، مخالف میرا زمانہ ہے. علی کے لال کا نہیں بھائی، علی کے لال کا پرچم مجھے اٹھانا ہے. جو جل رہے ہیں انہیں اور بھی جلانا ہے. ہر ایک حال میں فرش عذاب بچھانا ہے. آپ اور دیکھیں، میں مرزا عقیل صاحب، سید عارف حسین، فیاض علی صاحب، بشیر صاحب، سعید صاحب، صابر علی اور مولانا مسعود اور ناظم وقت کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. یہ بات سچ ہے، مخالف میرا زمانہ ہے. وجود سچ ہے کہ اپنا مٹا دیا میں نے. آپ کے بزرگ کیا کہیں؟ وجود سچ ہے کہ اپنا مٹا دیا میں نے. ادا کے واسطے سب کچھ لٹا دیا میں نے. حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں. اور یہ آخری فن آپ تمامی سامعین کی طرف سے اور یہ سچائی ہے پیش کرنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہاں نوابین بہت تھے. میں ان سب کے حوالے سے اگر نایاب پنجابی کا یہ فن سچا ہو تو آپ یاد رکھیں اور یہ پیغام پوری دنیا تک جانا چاہیے. لائف اداداری کا میں مشکور ممنون ہوں جو ہماری اور آپ کی آواز کو بھارت کی تکمیل کے جشن کو سمجھیے یہ الیکٹرانک زاوی جو میں اس کا مشکور ممنون ہوں. ان تمامی دنیا کے مومنین کی نظر یہ شعر پیش کر رہا ہوں. خاص طور سے کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں. کہیں رہوں میں صحیح بات، محرم میں گاؤں آتا ہوں. میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں. بہت بڑی سزا ہے اس وقت ایک عزادار کی جب محرم کا چاند نظر آئے اور جہاں رہتا ہے وہ اس سے دور. کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں. میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں. مصرع پیش کر رہا ہوں. میں نے بین الحرمین مولا کے گنبد کی طرف اشارہ کر کے یہ مصرع پڑھے. بلاؤ بھائی. کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں. میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں. وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں. وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں. میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں.
کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں. ڈھاکہ کے لوگ ڈھاکہ میں آ جاتے ہیں، اور ڈھاکہ میں جو لوگ ہیں اگر نوکری کے حوالے سے ڈھاکہ میں تو محرم کا چاند نظر آیا پھر اپنے وطن وہاں تک لوگ جاتے ہیں جہاں لائٹ کا ابھی تک انتظام ہے. لیکن میں نے پوچھا بمبئی کے کچھ مومن تھے جو اپنے گاؤں جا رہے تھے. میں نے کہا بھائی بمبئی کل محرم کا چاند نظر آیا تو بمبئی اچھا ہے، اپنا گاؤں اچھا. اللہ رے حسین مظلوم کہ اس قوم کا گاؤں بھی آباد اور شہر بھی آباد. میں نے ایک جملہ کہا کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں. میں ٹوٹے ٹوٹے گھر میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں. اب آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے، وہ مفلسی میں بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے. عزا کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں. یہ بات سچ ہے کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں، وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں. میں ٹوٹے گھر میں بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں. کہاں ہو گئی تھی ایک بیٹی تھی، اس کو بیاہ بھی دیا تھا. سوچ رہی تھی کہ آخرکار اس سال مولا کا ذکر کیسے ہوگا. محرم کے بعد جب جانے لگی کہنے لگی کہ اب میں کہنے کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں اسی حسین پیاری ماں. کہیں رہوں میں محرم میں گاؤں آتا ہوں، میں اپنے شہر کا آرام بھول جاتا ہوں. میں نے اپنے مولا کو خطاب کیا تھا بین الحرمین، یہ مصرع پڑھا تھا. وطن میں اپنے غم بے وطن مناتا ہوں، میں ٹوٹے 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 میں ٹوٹے گھر میں بھی ہے. عزا کے فرش پر زہرا ضرور آتی ہے. حسین والا ہوں میں، حسین والا ہوں میں. ان نوابین کی نظر کر رہا ہوں، ان زمینداروں کی نظر کر رہا ہوں جنہوں نے عزاداری میں بڑی خدمت کی. انہوں نے پیش کرنا چاہتا ہوں. خلاف آئیے. ہمیں حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں، میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں. میں حسین میں روتا ہوں اور آخری بات اب سمجھ تمام. میں حسین میں روتا ہوں اور رلاتا ہوں، میں اپنے خون کی طہارت کو یوں بتاتا ہوں. جو پاس ہے وہ غم شاہ میں لٹاتا ہوں، غریب ہو کے بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں. غریب بڑا بھائی خاص طور سے بڑا بھائی غریب ہو کے بھی فرش عذاب بچھاتا ہوں. استعمال کریں. جہاں نے چھین لی وہ دولت و زمینداری، جہاں نے چھین لی وہ دولت و زمینداری، نہ چھین پایا کوئی مجھ سے یہ آزاداری. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ. ہندوستان سے تشریف لائے ہیں صاحب محترم جناب ڈاکٹر نائب دریاوی صاحب. آپ کی کلام جو ہے بڑا
सादा कलाम था, कोई कठिन नहीं था। हमारे ढाके वाले आपका हर एक जुमला तो समझ पाए, और आपने देखा किस तरह हमारे ढाके वाला ने आपका साथ दिया, आपका हौसला अफजाई की। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो हम आपको और क्या दे सकते हैं, हमारा मोहब्बत आपके साथ है, हमारा खिदमत आपके साथ है, हमारा भाईचारगी आपका साथ है, हमारा दोस्ती आपका साथ है, और आप हमें ना भूल पाए, इसी वजह से हमारे अंजुमन की तरफ से आपको एक तोहफा हदिया करने वाले हैं हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब सैयद फयाज अली साहब को आप जरा कबूल कर दीजिए। शुक्रिया अदा करे वो कम है, लेकिन आपको ये हदिया जब आप हिंदुस्तान जाएंगे अपने घर में अपने शोकेस में सजा के रखेंगे, और हम उम्मीद करते हैं हम बांग्लादेशी लोग को आप याद रखेंगे। बहुत मेहरबानी। तो इसके साथ साथ आपका जाके आज की जो महफिल की कार्रवाई है वो इख्तिताम पर पहुंच चुकी है। इससे पहले कि मैं विश्व युवा संघों की तरफ से आप सबको फिर दोबारा खुशामदीद कहता हूं, और आज जश्न मौलूद काबा में आप सब तशरीफ लाए उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। और बड़ा सुकून से आपने आज हमारे मेहमान शायर का कलाम सुना है और उनका साथ दिया है, इसके लिए भी मैं आपके सब्र का, अपना वक्त हो गया लेकिन सब्र का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ साथ जिन लोग ने यहाँ पर अपना अपना कलाम पेश किया उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हाँ, और जिन्होंने आज जिनको मौका नहीं मिला, कल इंशाल्लाह आपको जरूर मौका मिलेगा, आप जरूर तशरीफ लाएं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा कल हम आप लोग को मौका मिलेगा, और आज जिन लोगों ने पढ़ा कल हमें आप लोग गुजारिश मत कीजिए, ताकि हम जिन लोगों ने आज नहीं पढ़ा उन लोग को हम पढ़ने का मौका दें। इसके साथ साथ मैं जो यहाँ जो अभी देखिए लाइव हो रहा है पूरे फिंगर टिप से, देखिए अभी हम मिर्जापुर पे महामारा में बैठे हैं, लेकिन अब पूरे दुनिया में आप सबको देखा जा रहा है। ये इसके जो किरदार अदा कर रहे हैं मैं उनका भी सबका शुक्रगुजार हूँ। जो कैमरामैन है उनका इशारा है जनाब फयाज फरहान की तरफ से, फयाज की तरफ हमारे सेक्रेटरी जनरल कहाँ गया, सेक्रेटरी की तरफ यकीनन फयाज अली का तो नाम तो आ ही आता है, उनकी ताउन है, उनकी कोशिश है जो हम इतने बड़े शायर का हम लोग ने आज कलाम सुना। अल्लाह उनको भी सलामत रखे, उनके तौफीकात में अभी बरकत दे कि वो इसी तरह हमारे यहाँ प्रोग्राम हो और लाइव के जैसे पूरे दुनिया में पता चले कि लोग समझते हैं कि बांग्लादेश में बंगाली कंट्री है, देयर इज नो शिया, वहाँ कोई शिया नहीं है, लेकिन इस कैमरे के जरिए से तमाम सबको पता चल रहा है नहीं बांग्लादेश में भी शिया है, और ऐसे शिया है जो अहले बैत का जब नाम आता है और जब अली का नाम आता है तो उनको पुकारते नारा है अली।